اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ماہ رمضان کی ہماری عبادتوں دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد و آل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو، اور اللہ غنی ہے اور صاحب تعریف ہے، حمید ہے. جب دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہی غنی الحمید ہے، تو پھر چیزیں ایک مختلف طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. جہاں اللہ سورہ فاتر کی آیت ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ واضح طور پر انتم الفقراء، دیکھو تم اپنی حیثیت مت بھولنا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے خلق کیا انسان کو ایک خاص قسم کے مائع سے، امشاج نبتلی ہے، پھر اس کو الگ الگ امتحانوں سے مراحل سے گزرنا. یعنی اے انسان دیکھو تم اپنی حقیقت کو مت بھولنا. کیونکہ جب مثلا کوئی بڑا ہمیں اپنے سے نزدیک کرتا ہے تو پھر ہماری اس کی دوستی ایسی ہو جاتی کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ میری حیثیت کیا، اس کی حیثیت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بات ارشاد فرماتا ہے کہ انتم الفقراء، تم بالکل محتاج ہو. اللہ ہم کس چیز کے محتاج ہیں؟ تو جواب ہے کہ یہ جو سانس لیا ہے نا تم اس کے بھی محتاج ہو. ہاں، انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید. اگر اس کائنات میں کوئی غنی ہے، صاحب تعریف ہے، تو وہ اللہ سبحانہ. لیکن کہیں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ الفاظ بدل دیتا ہے. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. تم میرا شکر ادا کرو، کفر اختیار مت کرو. ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، تم مجھے کال کرنا، میں تمہیں جواب دوں گا. ان کی طرح نہیں ہو کہ کالوں پہ کال کرتے جا جواب نہ ملے. ہاں، تم مانگو گے تمہیں ملے گا. یعنی قرآن مجید کے مزاج کو ہم دیکھیں تو کہیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آ کے ہلکا سا جھٹکا دیتا ہے کہ دیکھ اپنی حیثیت مت بھولنا، لیکن پھر اتنا اپنے آپ کو نیچے مت کر لو کہ میری طرف آؤ ہی نہیں. اگر ہم دیکھیں ریالٹی میں، جو میں کچھ عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ذہن میں رچ بس جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مسلسل کیوں کہا گیا؟ میری کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھلاؤ گے تو دور کی بات، جھٹلاتے ہو تم جنوں اور انس. یہاں پر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنی حقیقت اور حیثیت کو جانیں کہ ہم اس قابل بھی نہیں کہ وہ ہمیں اپنے مسجد میں آنے کی اجازت دے. لیکن پھر وہ کہتا ہے
خطبہ شعبانیہ حضور اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم قد دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں انوائٹ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی دعوت پر، اور تمہاری حیثیت وہاں پہنچ گئی ہے کہ اب تم سانس لوگے تو تسبیح، تم سو گے تو تمہاری نیند عبادت۔ اب میں چیزوں کو ملا کے ایک پلیٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور کیا کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ پہلے خطبے میں اور بھی بات کرنی ہے، جو یوم انعظام جنت البقیع ہے، کچھ ہمیں اپنے موقف کو تو یاد رکھیے گا۔ ہماری حیثیت وہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں آنکھ جو تم دیکھتے ہو چربی سے دیکھتے ہو، گوشت کے لوٹ تھڑے سے بولتے ہو، ہڈی سے سنتے ہو، اور اگر اسے دھوپ میں رکھ دیا جائے تو سب سڑ کے برابر ہو جائے، لیکن پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین حالت میں خلق کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ہماری خلقت پہ وہ، تو ہمیں ان دو حالتوں کے درمیان میں رہنا ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ ہم، دوسری حالت یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رزلٹ میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو ایک مہینہ ہم نے کچھ کام کیا جس کو روزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارے روزے ہیں ان کو روزہ کہنا تھوڑا مجھے مشکل محسوس ہوتا ہے، کیونکہ روزے کی شرائط کہاں، ظاہری شرائط تو چل جاتی ہے، لیکن روزے کی شرط یہ تھی نا کہ تمہارے بال بھی روزہ رکھے ہوئے ہوں، تمہاری زبان بھی روزہ رکھے ہوئے ہو، تمہاری آنکھ بھی روزہ رکھی ہوئی، اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کو روزہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بھی کیا ہے چلو آؤ، ڈرو مت، پریشان مت ہو، میں قبول کرنے والا۔ تو اب ایک مہینہ انسان اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے واپس آئے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں ایک ہفتے کے لیے زیارت کر کے آتا ہے انسان اور بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک عجیب روحانی کیفیت ہوتی، حج کر کے آتا ہے اس کے اندر واقعاً تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم بھی تو نہ روزہ کہنا نہ قابل نہ نماز، لیکن کیا کہتے تھے؟ یا علیو، یا عظیم، یا غفورو، ہاں کیلکولیٹ نہیں کر سکا کہ 29 دن میں کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی نمازوں کے بعد یا علیو یا عظیم پکڑ کے، جب یہ کیلکولیشن پر ہم آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اثر ہمارے بدن پہ، ہماری روح پہ، ہماری فکر پہ آیا۔ غور کیجیے، اگر تبدیلی نہیں آئی تو اس کو پھر سے لائیے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، زندگی میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی، حشر میں بھی، جنت میں بھی۔ تو جب تک ہمارا اللہ سے رابطہ وہ رابطہ نہیں ہوگا جو خوبصورت رابطہ اللہ چاہتا ہے، اور اس کا راستہ بتانے والی شخصیات صرف اہل بیت علیہ السلام، جیسے کوئی جو جا کے آئے گا وہی بتائے گا نا، یا جس کو پتہ ہوگا وہی بتائے گا۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں بھائی سین فرانسسکو میں فلاں راستہ کہاں پر ہے، میں کہوں گا مجھے سین فرانسسکو کی پتہ نہیں ہے کہاں پر ہے، تو مجھ سے راستہ پوچھتے ہو، اچھا نہیں پتہ ہے، کہ نہیں پتہ ہے، کہا چلو گوگل میں ڈھونڈتے ہیں، اور جب تک گوگل میں ڈھونڈو کہ میں کہاں سے کہاں نکل جاؤں گا۔ تو جو دین کو، اب میری اصطلاح سمجھ رہے ہیں نا، جو گوگل میں دین کو ڈھونڈ کے لے کر آئیں، ان کے مقابلے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، کس کو؟ آپ وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، اور باقاعدہ کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پہ تو نے نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، اور جو کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کا راستہ چاہیے، اور انہی کے راستے پہ جائیں گے تو سیدھا پہنچ بھی جائیں گے۔ اب ان ہستیوں کی قبروں کو اگر ہم احترام دیتے ہیں
تم کون سا برا کرتے ہیں؟ اگر ہم رسول اکرم کی قبر کو، مولا کائنات کی قبر کو، تمام اہل بیت، خاتون جنت، امام حسن، امام، ساری قبروں کو اگر احترام دیتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات؟ بھائی دنیا اپنے گمنام شہیدوں کے لیے بھی تو نشانی بناتے ہیں نا، جن کا نام بھی نہیں پتا کسی کو، بس انہوں نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے تو وہ احترام کرتے۔ ہمارے ہاں احترام سے بڑھ کے آیا ہے، جاؤ زیارت کرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کربلا چیز کیا ہے، تمہیں پتا چلے نجف کہاں ہے، تمہیں پتا چلے جب حج پہ جاؤ کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، تمہیں پتا چلے رسول اکرم کی زری روضہ کہاں ہے۔ میں اپنے تو بزرگوں کی نشانیوں کو سنبھال کے رکھوں اور جو دین کے بزرگ ہیں ان کی نشانیوں کو تباہ و برباد کر دوں۔ اچھا، ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی کا ایک وفد گیا تھا اور اس وفد کو ہم لے گئے۔ اچھا، اس میں دیوبندی فرقے کے بھی تھے، کیا کہتے ہیں، بریلوی مسلک کے بھی تھے۔ ہم لے گئے، خدا کا کرنا ہوا شب جمعہ تھی، ہم نے کہا چلو بھائی حرم، وہ مسجد میں نماز پڑھ لو، ذری مت جانا دیکھنا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، بلکہ دیکھنا بقول تمہارے وہاں پر کتنا شرک ہوتا ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، چلے میرے ساتھ، اور پروفیسرز، ایسا نہیں کہ اسٹوڈنٹس کو لے کر، اتفاقاً دعائے کو میں رو رہی تھی، عربی سب جانتے تھے۔ کہنے لگے ایسا میں صاحب یہ دکھاؤ، میں نے دکھا دی۔ اب جو دعائے کمیل انہوں نے پڑھی، لوگوں کو روتے دیکھا، تبدیل ہے کہ یہ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کس سے مانگیں گے؟ کہ نہیں، ہم تو سمجھتے تھے یہاں پر شرک کی پتہ نہیں کون کون سے۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ کان سے سنا تھا، اور سچ اور جھوٹ میں صرف میرے مولانا فرمائے 2 انگلیوں کا فرق ہے، کانوں سے سننا اور آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ منقلب ہو گئے، یہاں تو اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے کہا کیا امام علیہ السلام کے روزے پر سجدہ ہو رہے ہیں، ادھر نماز پڑھی جا رہی؟ کہا نہیں، ہم نے سب قبلہ دیکھا، سب کو قبلہ رخ ہوتے ہوئے۔ عزیزوں، اپنے دین کا صحیح امپریشن دو، اور جو دین کا حصہ نہیں ہو اس کو دین کا حصہ مت بناؤ۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کروں، 100 مرتبہ کرو اگر حرام نہیں ہے، لیکن اس کو دین کا نام، مثلا کل سے میں یہاں پر ایک بیج لگا کے آ جاؤں، کوئی بھی دین کا نام، اللہ اکبر یا رسول اللہ، اور میں کو یہ دین میں ہے، جو دین کا حصہ نہیں ہے اس سے ہم دین کا حصہ نہیں بنا سکتے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے اچھا لگتا ہے میں یہاں اللہ اکبر لکھوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرق کیجئے بدعتوں میں اور دین نے جو بات بتائی، یہ زیارتوں پہ جانا دین نے بتایا ہے، بلکہ زیارتوں میں الفاظ کیا استعمال کرنے وہ بھی دین نے بتائے، بلکہ زیارت جامعہ پڑھنے سے پہلے آیا ہے کہ اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کی تسبیح نکالو، تاکہ کہیں تمہارے ذہن میں کوئی شائبہ نہ آئے۔ نہیں آ سکتا، لیکن آ بھی رہا ہو، یا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کیوں، اس لیے کہ زیارت جامعہ کے جب آپ کلمات پڑھتے ہیں، اور پڑھیں زیارت جامعہ، خدا شاہد ہے، اللہ بھلا کرے یوٹیوب بنانے والے کا آپ کو سب کچھ وہاں مل جائے گا، ترجمہ بھی مل جائے گا، آواز بھی مل جائے گی۔ میں نے کیا کیا، ابھی جب میں نے بلوٹوتھ لگایا کان میں، موبائل رکھا جیب میں، اور زیارت جامعہ بقی میں گیا اور سنتا رہا۔ ایک روحانی تسکین میری۔ یاد رکھیں، جب آپ دین کا غلط امیج پریزنٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو، دین کو نقصان ضرور ہوتا ہے۔ بتائیے لوگوں کو کہ ہم قبر کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم قبر والے کی پرستش نہیں کرتے ہیں، ہم قبر والے سے واسطہ دے کر، وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، اور اس مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
بیان فرمایا ہے کہ جاؤ وسیلے کے ذریعے تم مانگو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب وہ عقیدے کے آگے کے مسائل ہیں، میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے اختیار دیے ہوئے اور کس منزل پر ہیں کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ اور 14 معصومین علیہ السلام ہی نہیں، ان کے اصحاب بھی، اور نہ صرف وہ بلکہ اگر آج کے زمانے میں کوئی واقعاً ہم نہیں جانتے، کوئی واقعاً ولی اللہ ہے تو اس کا بھی واسطہ دے کر مانگ سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زیارتوں پہ جائیے، جو نہیں جا سکتے ان کو اسپانسر کیجئے، جس کو اسپانسرشپ نہیں مل رہی ہے وہ قرض لے کر جائے، اس لیے کہ جب کربلا کی مٹی پہ پیر رکھتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ ان قبروں کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا، جو مقدس قبریں تھیں۔ کیا تھا؟ اس پہ سائبان بنا دیا گیا۔ حالات ایک سے نہیں رہتے، بڑی بڑی سلطنتیں الٹ جاتی ہیں یا اندر سے ہی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وسیلہ نکالے، چاہے پیسے کمانے کے لیے ہی صحیح، ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں تو اللہ برکت دیتا رہتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں لوگوں کو، یعنی جب ایران میں تھا وہ ایک صاحب تھے پورے سال کی جمعرات کی ٹکٹیں مشہد کی بنا کے رکھتے تھے، تو بس میں کیا کروں، شب جمعہ اگر میں مشہد نہیں جاؤں تو میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں امام رضا سے کہتا ہوں مولا وہ تو ہر شب جمعہ آتا ہے، ہمیں بھی کبھی بلا لیا کرے۔ اور میں آپ سے آج اس جنت البقیع کے انعام کی 8 شوال کی سے ریکویسٹ کرتا ہوں، حج اور عمرہ پہ جائیے اور مدینہ جا کے اپنے دل کو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے۔ افسوس ضرور ہوتا ہے کہ وہ قبریں اس وقت جن حالوں میں ہیں، مقدس شخصیتوں کی قبریں، اہل بیت علیہ السلام کی قبریں، اصحاب کرام کی قبریں، ازواج مطہرات کی قبریں، لیکن انشاءاللہ ہم نہیں تو ہمارے بچے انہیں بھی مقدس روضوں کی صورت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ان مقدس جگہوں کی زیارتوں کی توفیق عطا فرما، ان مقدس جگہوں سے معنویات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تعمیرات میں ہماری مدد فرما۔ پالنے والے ان ہستیوں کے واسطے سے، اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، شب قدر کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے، بے گناہ اسیر لاپتہ جوانوں کو آزاد فرما دے۔ اے رب العزت میرے ملک پاکستان کو بہتر حالت میں تبدیل فرما دے، مومن مومنات کی جان آبرو کی حفاظت فرما، اس ٹرمپ کے شر سے اس دنیا کو آزاد فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی راستہ ہے کامیابی کا۔ اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی مت لائیے، اس لیے کہ ہم اس کے محتاج ہیں اور وہ کائنات کا مالک ہے۔ پالنے والے اپنی عبادت کی لذتیں عطا فرما، ہماری حاجات روا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ درود پڑھ دے محمد والے۔ 3 اپریل گزرا، چلاس میں مومنین کو شناختی کارڈ دیکھ کے شہید کیا گیا۔ ایک کے بعد ایک واقعات ہوئے، لیکن نہیں پتا کیوں آج تک ان کے قاتلوں کو
نہیں پکڑا گیا. کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہوا؟ ہم حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہاں اپیل نہیں ہوگی، یہاں ڈیمانڈ ہوگی. ہمارے عاشورہ کے شہداء ہوں، ہمارے اربعین کے شہداء ہوں، مسجد حیدری ہو، مسجد علی رضا ہو، کوئٹہ ہو، پارا چنار ہو، گلگت بلتستان، جہاں جہاں پر بھی ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، 28,000 سے زیادہ، ان کے ایک قاتل کو بھی پکڑ کے دکھا دو کہ تم میں ہمت پالنے والے. ان تمام قاتلوں، ان کے ساتھیوں کو جہنم واصل فرما، شہداء کے درجات کو بلند فرما. ایک وفد گیا بلوچستان تاکہ بلوچیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرے. جو بھی مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں. لیکن کیا صرف بلوچی ہی مظلوم ہے؟ ان کے پاس جایا جائے گا؟ ہمارے پارا چنار کے مظلوم نہیں ہیں کیا؟ ہمارے اعلیٰ اس میں بیٹھے والے لوگ کیوں وہاں جا کر تو بڑا وہ کر رہے ہیں؟ میں ان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، میری قوم ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس طرح سے تم نے خطرہ مول کے لیا، اچھا کیا، برا نہیں کیا، ہم تعریف کرتے ہیں، اسی طرح سے خطرہ مول کے ان سب لوگوں کو پارا چنار لے کر جاؤ. میری ڈیمانڈ پر آپ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. درود پڑھ دے محمد والے. یہ نہیں ہو سکتا ایک طرف جاؤ اور میڈیا تمہیں اٹھائے اور میرے پارا چنار کے لوگ مظلوم بیٹھے رہیں. اچھا، آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ایران پہ بومبنگ کی بات ہے. دیکھیں سب کچھ پاسبل ہے. پچھلے 100 سال میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا، ڈیپ سیک سے پوچھا 110 سال میں کیا کیا ہوا ہے. وہ پوری سلطنت عثمانیہ کو انڈیل دیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. آپ بھی چیک کر لیں، میں کہاں آپ کو روکتا ہوں. تو جب میں نے دیکھا سیریز آف تھنگس، بڑی بڑی چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر سے بڑی بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ بہت سے مشکلات کا شکار تھی. اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والے، رہبر معظم کے پیچھے چلنے والے خاموش نہیں بیٹھے ہوئے. اگر تم نے جرأت کی تو ابھی تو وہ کہتے ہیں نا، چونٹی نے اپنے پیر سے ہاتھی کو لات ماری ہے. نہیں، یمن نے ابھی امریکہ جیسے سو کال سپر پاور کو لات ماری ہے. اینڈ یو سی، میں تو کوئی خبریں نہیں بنا رہا نا کہ آپ کے مولانا واٹس دس، کل ان کی شپ پر بھی چلا گیا، کتنا بتاتے کتنا بتا. دیکھیں آپ ایک ایسے زمانے میں، جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ چیزوں کو آنکھوں سے کھول کے دیکھیں، کھلے ذہن سے، وائسنس کے بغیر دیکھیں کہ وہ سپر طاقت کہ جس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اسرائیل جس کا اتنا خوف تھا، آج خوف کے سارے بت ٹوٹ گئے ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین، دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ جو ایمان والا ہوتا ہے مار ضرور کھاتا ہے، شہید ضرور ہوتا ہے، لیکن تاریخ میں اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. ہمیں نہیں پتا ہم زندہ رہتے نہیں رہتے، ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں. کوئی بھروسہ نہیں ایران پر حملہ ہو، کوئی بھروسہ نہیں یمن کو مزید تباہ کیا جائے. لیکن آج ہم جب یہاں پر کھڑے ہیں 4 اپریل کو، تو ہم کم از کم سر فخر سے بلند کرتے ہیں اور سر شکر میں جھکاتے ہیں کہ پالنے والے، تو نے مکتب اہل بیت علیہ السلام کو عزت دی. اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مکتب اہل بیت کے چاہنے والوں نے اپنا سر تو کٹایا ہے، اپنی گردن نہیں جھکائی ہے. اب دیکھیں ٹیرف لگائے ہیں. اچھا، یہ میری ناقص اینالیسز ہے، میں جو تھوڑا بہت جانتا ہوں، میں بھی آپ مجھے مزید گائیڈ کریں، آئی ویلکم. ٹیرف لگایا ہے تاکہ تمہاری جو چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں تو اس پہ ڈیوٹی لگے، اس لیے کہ تم نے ہم پہ ڈیوٹی لگائی. کل کا ٹرمپ کا جو پریزنٹیشن تھا، میں نے 5 مرتبہ 6 بار سنا، بڑا مزہ آ رہا تھا. بہت عرصے سے میں نے جوکس نہیں سنے تھے. امریکن پریزیڈنٹ فگرز دے رہا ہے اور ان فگرز میں اگر آپ جا کے چیک کریں 10 پوائنٹس میں آپ کو کم ٹو می آئی ول ٹیل یو 10 پوائنٹس اس میں جھول ہیں.
تم کو چلیں دیکھیں ایک جگہ پہ 35% ہے، اس نے 36% کہہ دیا. مولانا 1% سے کیا ہوتا ہے؟ مولانا 1% غلطی کرے تو آپ شاید معاف کر دیں. دنیا کا صدر کیلکولیشنز کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ 1% غلطی کرتا ہے، اٹ مینز بہت بڑی بات ہے. آئی فیل یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا وائرس ہے. آئی فیل، میں نے کہا نا میری رائے. آپ نے جنہوں نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج کس طرح سے گرے ہیں، اچھا قدرت کو دیکھیے، سب اسٹاک ایکسچینج گر رہے، پاکستان کا ایک دم سے شوٹ کر گیا. چلے اللہ پاکستان کو برکت ہے، میرا تو ملک ہے، مجھے تو اچھا لگے گا. چیزیں اچھی نہیں ہیں، اپنے لیے بات نہیں کر رہا، ہمارے لیے کیا ہے نہ. ہمارے کہیں کیا کہتے ہیں بینک کی وہ ہے لیزنگ ہے، یا مثلا گاڑیوں کی لیزنگ ہے، شاید آپ میں سے 5% نے کی ہوگی، 10% نے کی ہوگی. نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ چٹنی روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے. وہاں پر 2 لاکھ لوگوں کو ڈوج کے ذریعے، جو ایک آرگنائزیشن ہے، کتنے، آئی ریپیٹ، اب میں بالکل صحیح فگر دے رہا ہوں، 2 لاکھ لوگوں کو نوکریوں سے، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے یو آر فائرڈ. یہاں 2000 کو فائر کیا جائے تو ہنگامہ ہو جائے. 2 لاکھ لوگ وہ تھے جن کو تھا کہ ہماری تنخواہیں آ رہی ہیں، صحیح یا غلط آئی ڈونٹ کیئر. 2 لاکھ لوگ اپنے گھر کی نیکسٹ منتھ، یعنی جب سے انسٹالمنٹ نہیں پے کر سکے اپنی گاڑیوں کے. اب جب مارکیٹ میں 2 لاکھ گھر بکنے کے لیے آئیں گے کیا ہوگا؟ آپ سٹڈی کیجئے. دنیا کو نقصان ہو یا نہ ہو، امریکہ کو نقصان ہوگا. اس لیے کہ اگر مثلا ٹرمپ کا پہلا ٹرم ہوتا، یہ سیکنڈ ٹرم نہ ہوتا، پھر اس کے بعد اس کو ایک اور ٹرم ملتا، اور پھر ایک اور اسی کی کیا کہتے ہیں پارٹی کا پریزیڈنٹ آتا جو اس کی پالیسی کو آگے لے جاتا، تو شاید اس وقت اس کے اثرات، مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سو کو یہ وہ لگا کہ یہاں کیا بات، یہی جگہ ہے آپ کو سمجھانے. کہاں ہیں وہ گرین کارڈ کے پیچھے پاگل پن دکھانے والے؟ کہاں ہے وہ جو ابھی ہمارے ایک صاحب کا فون آیا، مولانا مجھے تو ایئرپورٹ سے نکال دی. ایک ہمارے جاننے والے پتہ نہیں کسی اور نام نہیں لیتا ملک سے گئے، ان کو نکال دیا گیا. نہیں پلیز ویزا ہے، اوکے وی ڈونٹ کیئر، گو بیک. اپنے ملک کی قدر کیجیے، اس مٹی کو چومیے، آئی ڈونٹ مین کہ جا کے چومیے، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. آپ اس وقت بہت سے ملکوں کے لوگوں سے بہت بہتر حالات میں ہیں، اور بجلی 7 روپے کم کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور وہ سب وہ جانے، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، میں اپنی پیاری زمین کی تعریف کر رہا ہوں. اس وقت میری بات نہیں ہو سکی، میرے بہت سے دوست جاننے والے وہاں پر ہیں، انشاءاللہ بات ہوگی پھر آپ کو بتاؤں گا. لیکن جو نیوز آ رہی ہیں کہ لوگ کتنے پر ہیں، 10,000 کی چیز پر 25% ٹیکس لگ کے جب داخل ہوگی تو کیا ہوگا؟ بہت مشکل حالات میں. میں خوش نہیں ہوں کہ ہمارے کنز بڑے پریشان حالات، لیکن دیوانگی دیکھیے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر آپ یمن کو بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ ایران کو بھی مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے پاس ٹائم تو کم ہے لیکن آئی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ محسوس ہوتا ہے. دیکھیں میرا تجزیہ ہے، میں کوئی علم غیب تو نہیں جانتا. جیسے عراق کے ذریعے، صدام کے ذریعے کویت کو تباہ کروائے، پھر کویت سے پیسے لے کے ہم بنا کے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلیج فارس کو ممکن تو ہے یا نہیں ہے، پاسبل تو ہے نا، ایران پر حملہ کرے، کچھ تھوڑا نیوکلیئر بھی چلا دے، ایران اس کے جواب میں ان جگہوں کو ہٹ کرے، امریکہ کو تو نقصان نہیں ہونا ہے. 10-12 ہزار اس کے امریکی مر جائیں گے تو ان کو فرق نہیں پڑنے والا. اور پورے گلف کو ایک بار پھر تباہی میں ڈال کے پھر ان کو بنوا کر، بھئی مثلا اللہ معاف کرے ایک 100-200 بلڈنگیں تباہ ہو جائیں، جو ان کے کنویں ہیں وہ تباہ ہو جائیں، کیا ہوگا؟
مشکلات ہوں گی نا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ دعا کیجئے کہ یہ دیوانہ اپنی دیوانگی سے پلٹ جائے، اور اگر آپ دعا کریں کہ مر جائے گا تو اس کے پیچھے جو اس کا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی دیوانہ ہی ہے، معذرت کے ساتھ اب اتنی کھل کے میں بات کر رہا ہوں۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ جنہوں نے ووٹ دیے تھے وہ سمجھے کچھ تھے، اس لیے کہ ہمارے سارے صاحب فرماتے ہیں کہ جتنا اس نے سچ بولا ہے اس سے زیادہ اس نے اس کے، آپ چیک کر لیجئے میں کون جھوٹ بولا ہے، اور اس پہ اس نے عمل بھی کیا ہے۔ اور مثلا اگر وہ کہتا ہے کہ میں رائٹ پہ جاؤں گا تو آپ رائٹ مت دیکھیے گا، لیفٹ پہ دیکھیے گا، وہاں جا رہا ہوگا۔ بہرحال یہ دنیا کے لوگ ہیں جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ میں پھر ذمہ داروں سے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو ٹیررزم کی اتنی شدید ہوا چلی ہے، اس کو روکنے کے لیے سب کو بیٹھنا ہوگا، قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانی ہوگی کہ ہم اپنے ذاتی مفادات کے لیے اب ٹیبل پر نہیں بیٹھے ہیں، اس ملک کے مفادات کے لیے بیٹھے، اس لیے کہ اگر اس ملک کو سنبھال لیا جائے اور اس کی نعمتوں سے پازیٹیو استفادہ کیا جائے تو کم از کم عالم اسلام جو ہے اس بدبختی سے نکل سکتا ہے۔ آپ سوچیں گے مولانا ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے تو عالم اسلام، میرے ملک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دنیا کے لیے مفید نہ ہو۔ اور یہ جو کینالز بنانے کے لیے بات ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ نیوز رپورٹرز کہاں سے ہوتے ہیں، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم سوری بھئی جاؤ نا وہاں پہ جا کے دیکھو، میں تم کو نیوز دے رہا ہوں، میری اطلاع ہے کہ آدھی کینالز بن چکی ہیں، پھر آپ شور کر رہے ہو۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر اٹھتے ہو، اجازت کس نے دی، کیا رات کو پلاننگ کی، صبح شروع کر دیا گیا، کیا سب آنکھ بند کیے ہوئے تھے؟ آئی میک پیپلز پارٹی رسپانسبل فار دس، اور اگر انہوں نے جلد از جلد اس کو نہیں رکوایا، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف ریولٹ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا، نہ میرا پیپلز پارٹی سے کوئی محبت کا رشتہ ہے، نہ میرا کسی اور، میرا محبت کا رشتہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ، لیکن ملک کے مفادات کے بارے میں، کیونکہ میں اب دیکھ رہا ہوں الحمدللہ آپ کی محبتوں سے مجھ جیسے ناچیز کی آواز دور تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں سے رسپانس آتا ہے، فون آتا ہے۔ اس مسجد کی برکت ہے، آپ لوگوں کی برکت ہے کہ مجھے برداشت کرتے ہیں، اور میری سوشل میڈیا کی ٹیم۔ تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کہنا ویسے ہی پانی نہیں ہے، نماز استسقاء پڑھاؤ، لیٹ ہو گئے ہو اور تم آ کے کینال کھول رہے ہو تاکہ سندھ کی زمینیں خشک ہو جائیں۔ اگر تم چاہتے ہو پاکستان کو نقصان پہنچے، اٹس یور وش، لیکن انسان جب دیکھتا ہے کہ اس کے بیوی بچے، اس کو اپنے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر روکا بلوچستان دیکھ لیجئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ خیال رکھیں۔ میں ایک بار پھر مسجد بقیت اللہ کی مینیجنگ ٹیم، ہمارے اختر بھائی، ان کی ورکنگ ٹیم، اور ہمارے اسپانسرز جنہوں نے ماہ رمضان میں دل کھول کے تعاون کیا، کچھ اسپانسرز وہ ہیں جنہوں نے نام تک ہمیں نہیں بتایا ہے، اور افطار اور شب قدر سب کیے، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت ہی زیادہ حوصلہ افزا ہے۔ ہمارے پاس انتظامات آپ دیکھتے ہیں کمی ہے، لیکن جس محبت سے آپ سب نے تعاون کیا ہے، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پالنے والے ان تمام مومن و مومنات، کیونکہ کچھ مومنات کے بھی نام پتہ چلیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس زمین کو امن کا گہوارہ بنا دے، پالنے والے ان سازش کرنے والوں کو جلد از جلد ہم سے دور فرما دے، میرے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بناؤ، نظام جمہوریت اسلامی، رہبر معظم، قائد محترم، مراج اعظام سب کی حفاظت فرما۔ یوم نظام جنت البقیع آ رہا ہے، پالنے والے کچھ ایسا کر دے کہ آئندہ سالوں میں ہم ان مزاروں کو بنتا ہوا دیکھیں اور زیارت کی توفیق حاصل ہو۔ پالنے والے تیرے گناہگار بنتے
خطا کار بندے، لیکن تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، شب قدر کی دعاؤں کو قبول فرما، اقتصادی حالات کو بہتر بنا، ان ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے بہت سی دعائیں ہیں دل میں، ان حاجات کو روا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔